10 ایسے گناہ جو انسان کو برباد کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ کوئی بڑے گناہ نہیں ہے، بہت چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو انسان روزمرہ کی زندگی کے اندر کر دیا کرتا ہے۔ جیسا کہ میرا آج کا عنوان ہے کہ 10 ایسے گناہ جو انسان روزمرہ کی زندگی کے اندر کر دیا کرتا ہے، اور اس کو کرنے کے بعد اس کی زندگی کس طرح سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان گناہوں کو سننے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں 10 ایسے گناہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو انسان انجانے میں روز کر دیا کرتا ہے، کیونکہ انسان صبح سے شام تک زندگی جو ہے وہ اپنے مقصد سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کن کن کاموں سے روک رکھا ہے اور کن کاموں کو کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب جن کاموں کو کرنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اجازت دے دی ہے تو وہ ہمارے لیے جائز ہو جاتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روک رکھا ہے تو ان کاموں کو کرنے کے بعد انسان بہت بڑا گناہ گار ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو 10 کام ہیں جو آج کی ویڈیو کے اندر میں بتا رہا ہوں، یہ جو 10 گناہ ہیں، یہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان ان کو روز اپنی زندگی کے اندر کیا کرتا ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر 1 پر آتا ہے جھوٹ بولنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے قرآن عظیم کے اندر، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جھوٹ ہم کن کن موقعوں پر بول دیتے ہیں یہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ مذاق، فائدے کے وقت، یا کوئی چیز بیچنے کے لیے عام طور پر جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ یعنی مذاق کرتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ صاحب فلاں آدمی بہت اچھے چٹکلے سناتا ہے، فلاں آدمی بہت اچھی کامیڈی کرتا ہے۔ تو یہ جو کامیڈی کی جاتی ہے، یہ جو چٹکلے سنائے جاتے ہیں انسان کو ہنسانے کے لیے، یہ سب جھوٹ پر مبنی باتیں ہوتی ہیں، کوئی اس کا حقیقت سے لینا دینا نہیں ہوتا۔ اتفاقاً کوئی ایسا واقعہ درپیش آ جاتا ہے کہ جس کو ہوتا ہوا آپ نے خود دیکھا اور دوسرے کے سامنے بیان کیا تو وہاں کے لوگ ہنس گئے، تو وہ بات الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کسی کا مذاق بنا رہے ہیں، جھوٹ بول کر انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹ، چاہے آپ مذاق کی حالت میں بولیں، چاہے آپ غصے کی حالت میں بولیں، چاہے آپ نارمل کنڈیشن میں بولیں، چاہے آپ کسی سے کچھ کمانا چاہتے ہیں، اس کو فائدہ اپنا کمانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے جھوٹ بولا، تب بھی آپ گناہ گار ہیں۔ کسی چیز کو بیچنے کے لیے آپ نے جھوٹ بولا، تب بھی آپ گناہ گار ہوں گے۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کسی بھی کنڈیشن میں بولے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور آپ اندازہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اپنے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھیں اور خود اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ دن کے اندر ہم کتنے جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ فلاں شخص کو آپ نے ٹائم دے رکھا ہے کہ میں 6 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ میں کسی قیمت وہاں پر 6 بجے نہیں پہنچوں گا، تو یہ بھی جھوٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو ٹائم دے رکھا ہے، یہ وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے اور یہ جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں جھوٹ انسان روزمرہ کی زندگی کے اندر بولا کرتا ہے۔ نمبر 2، غیبت اور چغلی کرنا۔ غیبت کیا ہوتا ہے؟ پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلائی جاتی ہے۔ کسی کی برائی کسی کے پیٹھ پیچھے کرنا، چاہے سچ ہی کیوں نہ ہو، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ یعنی آپ نے میرے اندر کوئی فالٹ دیکھا، یعنی مان لیجئے کہ مجھے کوئی غلط کام کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، آپ نے میرے سامنے میرے جو برائی تھی وہ رکھ دی، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اور یہی برائی آپ نے کسی دوسرے کے سامنے پیش کی میری پیٹھ پیچھے، تو یہ غیبت ہو جاتی ہے۔ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھا لیا ہوا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ مردہ مسلمان یعنی مرے ہوئے انسان کا آپ نے گوشت کھا لیا، اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ صرف غیبت کرنا۔ اور کتنی عام طور پر لوگ کر دیا کرتے ہیں، اس کی برائی وہاں، اس کی برائی وہاں، اس کی برائی وہاں۔ بہت سارے لوگ اس گناہ کے اندر ملوث رہا کرتے ہیں۔ اس کا وبال جب جان کو آتا ہے تو انسان کونے جھانکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملا کرتی ہے۔ نمبر 3، جھوٹے وعدے کرنا۔ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا روزمرہ کی عادت بن جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے وعدہ کر لیا، فلاں شخص کے آپ کے پاس پیسے تھے، اس نے آپ کو 5,000 روپے ادھار دے رکھے تھے، آپ نے کہا 15 دن کی مہلت دیجیے میں لوٹا دوں گا، لیکن آپ نے 15 دن تو چھوڑیے، 1 مہینہ، 6 مہینے ہو گئے آپ نے اس کی رقم اس کو ادا نہیں کی، تو یہ آپ کی وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو آپ کو اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے کسی کو ٹائم دے رکھا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، آپ نے اس کو وعدہ کر لیا کہ میں 6 بجے پہنچ رہا ہوں اور آپ نہیں پہنچے، یہ بھی آپ کی وعدہ خلافی ہے، اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ نمبر 4، نظر کا گناہ۔ غیر محرم کو غلط نیت سے دیکھنا، ٹی وی یا پھر موبائل کا استعمال کرنا غلط طریقے سے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جو کہ عام طور پر آپ دیکھیں انسان
باہر سے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، باہر سے آپ دیکھیں گے کہ صاحب بہت پارسا ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، لیکن جب آپ ان کا موبائل چیک کریں گے، موبائل کی ہسٹری چیک کریں گے، گوگل ہسٹری کے اندر جب جا کر آپ چیک کریں تو اکثر لوگ ایسے ہی ملیں گے کہ جو موبائل کے اندر گناہ کر رہے ہیں۔ یہ موبائل ایک ایسا شیطان کا فتنہ ہمارے ہاتھوں کے اندر آ چکا ہے، آپ لوگ اس سے اسلامک نالج حاصل کر رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، اور کچھ لوگ اسی وقت بہت غلط غلط ویب سائٹ پر جا کر غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، کچھ انسٹاگرام پر غلط ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ٹی وی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ٹی وی کے اندر اگر آپ اسلامک چینل دیکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، آپ قرآن عظیم کی تلاوت سن رہے ہیں کوئی بات نہیں، اسی ٹی وی کے اندر آپ نے ناچ گانا لگا دیا، غیر محرم کو آپ نے دیکھنا شروع کر دیا، یا پھر کسی بھی طریقے سے آپ کسی غیر محرم کے کانٹیکٹ میں آ گئے ہیں، تو یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ یاد رکھیں یہ جو کام ہوتے ہیں یہ بے حیائی کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہ آپ کو زنا جیسے بڑے گناہ تک لے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو اس چیز کے اوپر بھی روک لگانی چاہیے اور اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ نمبر 5، نماز میں سستی یا پھر نماز کو چھوڑ دینا، موبائل یا نیند کو نماز پر ترجیح دینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز یا تو سستی کے ساتھ پڑھنا، کاہلی کے ساتھ پڑھنا۔ اب سستی اور کاہلی کسے کہا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے اور آپ جو ہیں اپنا گیم کھیل رہے ہیں موبائل کے اندر، یا پھر آپ لیٹے ہوئے ہیں سو رہے ہیں، آپ کے کانوں کے اندر آواز آ رہی ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز نکل جائے گی، لیکن اس کے باوجود آپ نے نماز کو بالکل ہلکا جان لیا اور اس کو اگنور کر دیا۔ اب آپ نے نماز چھوڑی نہیں ہے، صرف آپ نے سستی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کو لوگ دنیا کے کاموں کے چکر میں لیٹ کر کے پڑھ دیا کرتے ہیں، تو ان سے بھی اللہ رب العزت بہت سخت طریقے سے حساب لے گا۔ اسی لیے نماز کو اپنے مقررہ وقتوں میں پڑھنا چاہیے، موبائل کو اور دنیاوی زندگی کو نماز کے اوپر کبھی بھی ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 6، ماں باپ کو دکھ پہنچانا، اونچی آواز میں بات کرنا یا پھر بدتمیزی کرنا ان کے ساتھ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے والدین تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اب جب سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جنت کیسے ہیں اور یہ دوزخ کیسے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جنت ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، آپ نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اونچی آواز میں آپ نے بات کی ہے، بدتمیزی کرتے ہیں آپ اپنے والدین کے ساتھ، گالیاں دے رہے ہیں، مارنا پیٹنا لوگ اپنے والدین کو شروع کر چکے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جہنم بن سکتے ہیں، یہ آپ کو جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اس نے اپنے رسول کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے رسول کو راضی کر لیا، یہ تو ساری امت کا اجماع ہے اس چیز پر، اس نے اپنے خدا کو راضی کر لیا۔ اسی لیے اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اگر یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، اور یہ ناراض تو رب ناراض۔ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ نمبر 7، حسد یعنی جلن، دوسروں کی نعمتوں سے جلنا اور ان کا زوال چاہنا۔ جی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان سوچتا ہے ہمیں کیا ہوگا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، دوسرے کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل کے اندر حسد پیدا ہو رہی۔ پڑوسی کل تک کمزوری کے حالات میں موجود تھا، آج اس نے جو تھا اچھا گھر بنانا شروع کر دیا، یا پھر اس کے گھر میں کوئی شادی کا فنکشن ہو گیا تو اس کو دیکھ کر کڑنا شروع کر دینا، سینے کے اندر جلن پیدا ہو جانا، حسد رکھنا، اس کا برا ہو جائے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں نہیں دیا تو اس کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا شخص حسد سے کبھی نہیں بچتا، حسد کرنے والا حسد سے کبھی نہیں بچتا، یہ حسد اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اور یہاں تک اس کا انجام ہو جاتا ہے کہ یہ اسی حسد کے اندر جل جل کر ختم ہو جاتا ہے، یعنی اسے موت آ جاتی ہے۔ یعنی آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں، اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ حسد آپ کی طرف لوٹتا ہے اور آپ کو تباہ و برباد کر کے زمین کے اندر دھسا دیتا ہے۔ تو حسد اتنی بری چیز ہے، یہ دنیا کے اندر ہی وبال ہے، اور آخرت میں جو اللہ رب العزت اس کی سزا دے گا اس کے بارے میں ہم اور آپ سوچ تک نہیں سکتے ہیں۔ نمبر 8، تکبر اور گھمنڈ کرنا، اپنے علم پر تکبر کرنا، اپنے پیسے پر تکبر کرنا، نصیب یا پھر اپنی خوبصورتی پر تکبر کرنا، یا پھر اپنے پہناوے کے اوپر گھمنڈ کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، جو اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کرتے ہیں پبلک کے سامنے، بہت ہی زیادہ عاجزی کے ساتھ۔ آپ کسی بڑے سے بڑے عالم کو کسی غریب کے جھونپڑے میں لے جائیں، وہاں آپ چائے پلا دیں، وہ وہاں بھی چائے پی لے گا، اور وہی چائے آپ کسی سیٹ کے گھر میں لے جائیں، وہاں بھی وہ چائے پی لے گا، کیونکہ
اللہ رب العزت کا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ کو عاجزی اور انکساری کو آگے رکھنا ہے. وہیں آپ کسی دنیا دار آدمی کو لے جائیں جو کہ آپ دیکھیں کہ بہت عہدے پر پہنچ گئے, یہاں بھی علم ان کے اندر بہت زیادہ ہے, آپ ان کو لے جائیں غریب کے جھوپڑے میں, وہ وہاں پر چائے نہیں پئیں گے, وہ صرف امیروں کی یہاں چائے پینا پسند کرتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت کبھی بھی تکبر کو پسند نہیں فرماتا, کیونکہ متکبر جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہے. قرآن عظیم کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی صرف متکبر ہے, اس کے علاوہ دوسرے کسی بھی انسان کو یا پھر کسی بھی چیز کو تکبر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ذات تکبر کے لائق نہیں ہے. اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے وہ بندہ جو اپنے اوپر گھمنڈ اور تکبر کیا کرتا ہے. نمبر 9, وقت ضائع کرنا, فضول ریلز دیکھ لینا, گپ شپ اور بے مقصد چیزوں میں زندگی کو برباد کرنا, یہ بھی گناہ کا کام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس وقت فری ہے تو آپ دین کا نالج حاصل کریں, قرآن عظیم پڑھ لیا کریں, یا ویسے ہی آپ تسبیحات اوراد و وظائف میں اپنا دل لگانے کی کوشش کریں, یا آپ کا وقت جو آپ کا موبائل لے رہا ہے, جو آپ کے جو ہے گپ شپ کرنے والے دوست لے رہے ہیں, یہ وقت آپ کو اچھے کاموں میں لگانا چاہیے تھا, کیونکہ آپ سے اپنے وقت کا بھی حساب لیا جائے گا. نمبر 10, گناہوں کو ہلکا سمجھنا. یہ تو چھوٹا گناہ ہے کہہ کر بار بار کر لینا, جبکہ چھوٹا گناہ بھی عادت بن جائے تو بڑا گناہ بن جاتا ہے. سوچنے کی بات ہے. اگر ہم روز اس طرح کے گناہوں کو کر لیا کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ, جیسے مثلا گالی بکنا, انسان سوچتا ہے کہ چھوٹا گناہ ہے. عام طور پر انسان ایک مرتبہ گالی بکے, چھوٹا گناہ سمجھ کر لیا, 2 مرتبہ بکے, 3 مرتبہ بکے, اب یہ عادت بن گئی, تو یہ اتنی بری عادت ہو جاتی ہے کہ یہ چھوٹا گناہ کرنے پہ پھر انسان کو بڑے گناہ کی برابر عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ ایک گناہ انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے. ایک گناہ انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے. جب وہ اس گناہ کو بار بار کرتا رہتا ہے, بار بار کرتا رہتا ہے, بار بار کرتا رہتا ہے, تو وہی گناہ اس کے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اب جب دل کالا ہو جاتا ہے تو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے, اور مردہ دل کے اندر نہ ہی اللہ رب العزت کا نور آتا ہے, نہ ہی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا جی چاہتا ہے. انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور پھر دنیا کے اندر ہی اپنی زندگی کو گزارنا پسند کرتا ہے. تو اتنے بڑے بڑے نقصان ہو سکتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو لے کر. یہ 10 گناہ جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں, ان کو آپ نے سننے کے بعد یہ اندازہ کیا ہوگا کہ یہ بالکل معمولی سی باتیں. میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو دیکھنے والے اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہوں گے کہ 10 کے 10 گناہ ایک ہی دن کے اندر کر دیا کرتے ہیں. 10 کے 10 گناہ پورے دن کے اندر کر دیا کرتے ہوں گے. آپ دیکھیں, صبح صبح اٹھ کر آپ نے کسی سے جھوٹ بول دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اپنی انا دکھائی, تکبر دکھایا کسی کو, یہ بھی انسان کر دیتا. وعدہ خلافی تو روز کے حساب سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایسے ہی جو میں نے 10 گناہوں کی لسٹ آپ کے سامنے رکھی ہے, بہت کم لوگ ہوں گے جو ان 10 گناہوں سے بچ سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت ہمیں ان تمام گناہوں سے اور ان سے بھی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ قیامت والے دن بہت سخت پکڑ ہے اللہ رب العزت کی. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.